ہمارے وہ سارے دیکھنے والے جو صاحب ثروت ہیں یا جتنا وہ افورڈ کر سکتے ہیں اتنا اناج چاول لے آئیں گھر میں، آٹا لے آئیں گھر میں، گھی لے آئیں، چینی لے آئیں، پتی لے آئیں، جو آپ افورڈ کرتے ہیں. میں پھر آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں آپ اس اناج کو گھر لائیں، گھر میں رکھیں. اس کے بعد ایک لسٹ بنائیں جس میں یتیم ہیں، مساکین ہیں، بیوائیں ہیں، غریب ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کی لسٹ بنائیں اور اپنی استطاعت کے مطابق آپ اس نیت کے ساتھ صدقہ خیرات کریں کہ اللہ میاں اے میرے رب ذوالجلال، میں صدقہ خیرات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ سارا سال آنے والی بیماریاں، آنے والی پریشانیاں، آنے والی مشکلات جو وہ ٹل جائیں. اگر آپ پہلے اناج گھر لے آتے ہیں، گھر لا کے رکھتے ہیں، رکھنے کے بعد اس اناج کو میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو پر ہیڈ، اگر آپ اس میں کوئی شرعی پابندی نہیں ہے، یہ کسی کی ہیلپ کا اس میں ایلیمنٹ ہے کہ اگر آپ افورڈ کرتے ہیں 5 کلو آٹا، 2 کلو چاول، 2 کلو گھی، 2 کلو چینی پتی، یہ پیکٹ بنا لیں ہر بندہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق. اور یقین کریں ہمارے معاشرے میں نارمل لوگ بڑے آسانی سے کر سکتے ہیں. پھر ان ضرورت مندوں تک یہ پہنچائیں تاکہ جب آپ یہ صدقہ خیرات کریں گے ساتھ اللہ سے دعا کریں. پھر 2 نفل پڑھنے ہیں. میں سب سے کہتا ہوں 2 نفل پڑھنے ہیں شکرانے کہ اللہ میاں تو نے مجھے ہمت دی، تو نے مجھے استطاعت دی، تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میں یہ اناج یہ دینے والا بن رہا ہوں. نہیں تو میں اگر تیری گرفت آ جاتی، تیری اگر پکڑ آ جاتی تو میں دینے والے کے بجائے لینے والا بن جاتا. 2 نفل شکرانے کے پڑھنے کے بعد سجدوں میں اور اس کے بعد دعا کرنی ہے، استغفار اور معافی مانگنی ہے. پھر آپ ڈیزرونگ لوگوں تک اگر یہ اناج پہنچا دیتے ہیں تو یقین کریں سارا سال آپ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے دور رہتے ہیں.